हेलो हेलो अस्सलाम वालेकुम। हेलो। आवाज आ रही है मेरी? हाँ हेलो अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, वेलकम। हाँ जी बोलिए, क्या बोल रहे थे आप? मैं बिजी हो गया था, फिर मैंने आपको कॉल किया, फिर आपने कॉल उठाया नहीं। बोलिए। हाँ, क्या बोलूँ मैं, क्या बात चल रही थी अपनी? आपने ये कहा था कि आप अहले बैत की गलतियां के बारे में जिक्र कर रहे थे आप। हाँ हाँ। नहीं, ये नहीं कह रहा था, ये नहीं कह रहा था, जी ये बोल रहा था कि जब आप ये बातें करते हो उसूली, जी तो फिर अहले बैत की जो इत्तेहादी गलतियां हैं वो क्यों नहीं बताते, जी। सिर्फ बस बनु उमैया ही की क्यों बताते हो? देखो, पहली बात, वो हदीस हमारे सामने आई नहीं है। दूसरी बात, अभी आ गई ना? अगर गलतियां हुई हैं, अभी आ मेरी गई बात तो ना? सुनिए। नहीं, अभी आ गई ना, आप बताओगे? तो मेरी बात तो सुनिए। अगर गलतियां हैं, हम्म। आप ये हदीस देंगे, साबित होगा तो हम हाँ। जरूर मानेंगे। क्यों? वो पैगंबर नहीं है। इजाजत में गलती सबसे होती है, इंसान है वो। हम्म, चाहे वो हजरत मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु, चाहे वो हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु हो, कोई भी हो, हम्म, वो इंसान है भाई। इजाजत में गलती सबसे होती है। अब आपने जो सही बुखारी की हदीस पेश की थी ना, हम्म। बुखारी हेलो, मुस्लिम दोनों में। हाँ, वो एक साहबी ने कहा था, इस खयानत से, क्या बोला था आपने? साहबी खयानत नहीं, करने नबी की वाले से। चचा हजरत अब्बास रदी अल्लाह अन्हु। जी, है तो साहबी। हाँ जी, तो उन्होंने क्या कहा था हाँ, कि खाइन कि कद्दाब से मेरा फैसला कराइए। जी, इस खयानत करने वाले से, हम्म। ये ना। अब हम्म। हो सकता है वहाँ पर मिसअंडरस्टैंडिंग हो। क्या अब हो इसमें सकता गलती, है? हो सकता है। जितादन गलती दोनों में से एक की हो सकती है, या तो नहीं नहीं, हजरत आप अब्बास उस पर की या तबसरा हजरत काय को अली कर रहे की। हैं, आप उस पर डिफाइन क्यों कर रहे हैं? आप इस पर मुहिम चलाएं, जैसे हजरत जी, माविया के खिलाफ आप मुहिम चलाते हो ना, आप उस पर हमने कहा डिफाइन मत मुहिम करो। चलाई। अच्छा, आप तो वो हिसाब कर रहे हैं कि अरे अब हम अगर आपका उसूल आप हमारे पे लौटा बुजुर्ग रहे हैं ने भाई। गलती की है तो तुम्हारे बुजुर्ग ने भी गलती की है, हम आपका मतलब आप उसूल, अपने हमारा बुजुर्ग उसूल नहीं की है वो, गलती नहीं मानोगे। हमारा उसूल नहीं है वो, आप आपका उसूल है, आपके तो हम उसूल तो को हम आप मानते हैं पे ना, लौटाते हैं। नहीं तो हम कहाँ तो मान रहे मानते हो? हैं ना। हम कहाँ अब आप मुनकर मुहिम हदीस नहीं चला रहे है, हो जो ऐसी? भी हदीस होगी, समझ रहे हैं आप, हम उसे आप मानने को तैयार मुहिम रहते हैं, हदीस नहीं होना चला रहे चाहिए। हो, वैसी मुहिम चलाओ जैसे बनु उमैया हजरत माविया के नाम के साथ मुहिम चलाते हो ना, तो ऐसी ये तो मुहिम चलाओ। आपने पहली बार मेरे सामने हदीस बोली है ना। तो आप अभी मैंने चलाओगे इस ना? हदीस को देखा भी नहीं है। आप मुहिम इंशाल्लाह चलाओगे ना? जरूर बोलेंगे इंशाल्लाह, अगर ये हदीस होगी तो। एक लेकिन रिवायत पहले आप बुखारी में इकरार और करें है। ना, क्या हजरत मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु से गलती हुई है, आप ये इकरार करने को तैयार है या नहीं? किससे? हम तो तैयार हैं। हो सकता है क्या? गलती हुई हो, जब साबित हो जाओ तो हम सही, गलती हुई है। नहीं तो उससे साबित करना, क्या साबित करना आप? जैसे मैंने कहा, मेरा उसूल एक ही है, हदीस सामने आ जाए तो मुकरना नहीं नहीं नहीं, वो है। आपका उसूल है ही नहीं। तो पहले बस आपका ये सहाबा उसूल है? इकराम पे फतवे लगाना, ये आपका मेरा मनहज है क्या? हाँ, आपका मेरा मनहज है क्या? नहीं ना आपका ना मेरा, हम तो गलती समझ तो के फिर काय अल्लाह को मैंने के हजरत सुपुर्द माविया करते हैं। के काय को उछाल अल्लाह हजरत ताला माविया की गलती अल्लाह है? ताला अल्लाह ताला चाहेगा तो माफ कर देगा, और नहीं चाहेगा तो नहीं माफ करेगा, अल्लाह नाउजुबिल्लाह, जिसके लिए ये चाहेगा। अकीदा है आपका कि सहाबा को अल्लाह ताला ने माफ नहीं किया? अरे अल्लाह ताला की तरफ दिया, अल्लाह पे किसी की दोस्त है? अरे अब अल्लाह मनवा ताला लोगे ने अल्लाह को? वादा कर लिया, तमाम सहाबा की किसने? गारंटी लिया है। अच्छा, आप अब भी तमाम शक में साहबा हो? की? हाँ तमाम साहबा की? हाँ, ये तो हमारा मैं इजमाई आपके सामने अकीदा है, प्यारे, तमाम तो सहाबा मैं जन्नती हैं। आपके सामने प्यारी से हदीस बोलता हूँ, सही बुखारी की, नबी का अरे गुलाम था हमारे मिदरम। सामने इजमाई अकीदा है, क्या अकीदा मालूम है? तमाम सहाबा जन्नती हैं। तो नबी का फतवा तो सुन लो जरा। नबी ने कहीं नहीं कहा कि सहाबा जन्नती नहीं है। तो नबी का तो फतवा सुन लो। सुनाओ। हम बताएंगे ना आपको। नबी का गुलाम था मिदाम, वो नबी को वजू कराया करता था, नबी के ऊँटे कज़ाबा कसा करता था। एक जंग में वो गए और ना मालूम सा तीर लगा उन्हें, शहीद हो गए वो। साहबा ने कहा ये तो सीधा जन्नत है। तो नबी ने कहा ये तुमसे किसने कहा? हालांकि अल्लाह का मैं रसूल, और मुझे अल्लाह ने दिखाया कि इसको आग की चादर बना के उड़ा दिया अल्लाह ने। तो अब दुनिया में फैसला कर सकते हो कौन जन्नत है कौन जन्नत नहीं है। जो जन्नती हैं उनका जिक्र आ चुका है हदीस कुरान में। अब बोलिए, वो भी तो सहाबी थे ना मिदम, वो क्या सहाबी नहीं थे? क्या नबी की खिदमत गुजार नहीं थे? हाँ। तो बोलिए, वो तो अल्लाह ताला ने तो उन्हें ये भी खिला के ये नबी का गुलाम है, नबी की खिदमत गुजार है। हाँ तो अल्लाह तक किसी की धौंस है? मैं आपको किसी तो समझा रहा हूँ, मैं नहीं, धौंस नहीं हमारे है, मैं फैसला होगा। अकीदे की बात कर रहा हूँ। तो मैं भी अकीदे की बात कर रहा हूँ। मैं ये वो क्या हमारा सहाबी नहीं थे? इजमाई अकीदा मिदम। है कि तो तमाम सहाबा नबी का जन्नती ये है। अकीदा नहीं था? नबी का ये अकीदा नहीं था?
नबी ने कब इनकार किया कि जन्नती तो नहीं? नबी ने तो जो आग की चादर की बशरत सुना दी साहबा को, किसको? मिदाम, साहबी जो थे? नबी के साहबी हैं। क्यों साहबी नहीं थे? साहबा ने कहा कि ये तो सीधा जन्नती है। अब नबी के दौर में जन्नत को कौन? ताबई ने, तबा ताबई ने। हाँ, तो नबी ने कहा कौन है क्या? वो? नबी ने क्या कहा? हालांकि अल्लाह का मैं रसूल, और मुझे अल्लाह ताला ने दिखाया कि इसको आग की चादर बना के उड़ा दिया अल्लाह ताला ने। हाँ। तो अब क्या कहेंगे? अब आपको कहना, हमको थोड़ी कुछ कहना है। हम तो ये कहते हैं कि कमाल से फैसला होगा, चाहे वो सहाबी हो या तबा ताबा। नहीं, वो सहाबी ही नहीं होंगे ना, वो सहाबी नहीं होंगे। नाउज़ुबिल्लाह। कौन थे फिर वो? आपको सहाबी की तारीफ नहीं मालूम होगी शायद। अच्छा, तो साहबा को गलती लगी है फिर कि उन्होंने सीधा जन्नत दिखा साहबा ने। हाँ, तो सहाबा इत्यादि गलती हो सकती है। नबी का गुलाम, नबी का वजू कराने वाला काफिर यहूदी तो होगा नहीं वो। अगर मुसलमान है तो सहाबी होगा। अरे नबी ने जब इस्लाह कर दी तो वहाँ पर इत्यादि गलती मानना पड़ेगी ना। अरे मेरे भाई, नबी का गुलाम ना तो यहूदी होगा, पहले उसूल समझो, ना वो काफिर होगा। पहले उसूल समझो, मेरी बात सुनो। पहले उसूल समझो कि जब नबी ने कोई बात पे सहाबी को टोका है तो वो नबी है, वो समझेंगे इत्यादि गलती हो रही है। आपकी और मेरी हैसियत है कि वहाँ सहाबी को टोके के आपसे इत्यादि गलती हो रही है। तो भाईजान वो अच्छा, वो ताबन फिर वो जो मैं ना आपको जो जिसका नाम मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया आपने। वो कौन है फिर? वो सहाबी नहीं है? अरे मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया ना। एक बार इनकार करते क्या वो सहाबी नहीं है? अरे सहाबी किसको कहते हैं? अरे सहाबी जो नबी की हालत नबी में नबी का दीदार किया हो, और जो खात्मे पे मरा हो, ईमान के खात्मे पे। ईमान पर हुआ हो ना। हाँ, और नहीं हुआ हो तो अगर तो वैसे भी हो गया काफिर। नहीं, वो सहाबी नहीं होगा ना। हो गया ना। नहीं, मुर्तद का होगा, सहाबी नहीं हुआ ना वो। अरे वो तो अरे यार, सहाबी की बात चल रही है, कुफ्र ईमान की बात चल रही है। मेरे आपने क्या कहा? जो सहाबी वो होगा जिसने हालत ईमान में नबी की ज़ियारत की हो और हालत ईमान में शहीद हुआ हो या मरा हो, वो सहाबी है ना। यहाँ कुफ्र ईमान की बात नहीं चल रही है, यहाँ सहाबी की तारीफ की बात चल रही है। तो उसे कुफ्र ईमान का मतलब क्यों बना दे रहे हो? तो मैंने बता तो दिया आपको। यहाँ तारीफ की बात क्या चल रही है कि जो नबी की ईमान लाया और इस हाल में उसका इंतकाल हुआ कि वो ईमान की हालत में था, तो सहाबी कहलाएगा, नहीं तो सहाबी नहीं कहलाएगा। हाँ, सहाबी है। हाँ, तो अब नबी ने वहाँ जो बात कही है और सहाबी ने जो बात कही है, सहाबा ये समझ रहे हैं कि इनका इंतकाल ईमान की हालत पे हुआ है, लेकिन अल्लाह के नबी बता रहे हैं कि नहीं, इन्होंने बहुत बड़ी गलती की है, सुसाइड की है। सुसाइड? हाँ। अरे मेरे भाई, वो शहीद हुआ है। शहीद वाले को अल्लाह ताला जहन्नम की वो चादर उड़ाता है क्या? अरे तो मेरी बात तो सुनना, किस गलती को उड़ाई है? शहीद को अल्लाह ताला वो चादर उड़ाता है क्या? अरे मेरी बात तो सुन ले। किस गलती को उड़ाई है? अरे शहीद है तो इसका मतलब ये नहीं कि उसकी गलती सारी माफ हो जाएंगी भाई। वो भी क्या भी है। अरे अल्लाह के बंदो, तुम क्या बोल रहे? समझ में आ रही तुम्हारे समझ में नहीं थी शायद। मेरी समझ में आ गई, तुम्हारी समझ में नहीं आई। क्या समझ है? तुमने हदीस को अपनी अक्ल से समझे? नहीं, आपने क्या समझा? भाई जब शहीद तुमने बोल दी तो शहीद तो जन्नती है। अरे मेरे भाई, वो तो जंग की हालत में था ना, जंग में क्या था और हालत ईमान में था। मैं बोला जब तुमने शहीद मान लिया तो शहीद जन्नती होता है कि नहीं? अरे मेरे भाई, तो नबी की हदीस में मौजूद है ना, साहबा ने कहा ये तो सीधा जन्नती है। फिर तुम बात हीले बना रहे हो। पहले तुम ये बताओ कि तुम्हारे नजदीक जो शहीद होता है वो जन्नती होता है कि नहीं? तो साहबा से बोलने में गलती है। पहले मेरे सवाल का जवाब देना, शहीद जन्नती होता है कि नहीं? अल्लाह ताला के नजदीक शहीद जन्नती होता है ना। और सही बुखारी में ये हदीस भी है कि एक कारी और एक शहीद और एक हाफिज को दोज़ख में डालेगा अल्लाह ताला। चलो पहले एक बात बताओ, शहीद जन्नती होता है कि नहीं? शहीद जन्नती होता है ना। तो अल्लाह ताला के नजदीक जो शहीद और जन्नती है कि नहीं? अल्लाह अगर जो जिसने दिखावे के लिए शहादत, अब फिर तुम्हारे सवाल का जवाब देना, तुम तबसरे मत करो भाई, तुम्हारा काम नहीं तबसरे करना। मेरे सवाल का जवाब दो, अल्लाह ताला के नजदीक जो शहीद होता है वो जन्नती है कि नहीं? जन्नती होता है। और आपके नजदीक हो, अल्लाह ताला के नजदीक नहीं हो, तो फिर क्या मामला है? हमें गलती हो सकती है। हाँ, तो यही मसला वहाँ था। अच्छा, क्या मसला था? आपके हिसाब से सहाबा ही समझ रहे शहीद है। हाँ। और अल्लाह के नबी कह रहे नहीं, ये शहीद नहीं है। तो अल्लाह ताला के नजदीक शहीद नहीं हुए ना। तो फिर तुम शहीद क्यों बोल रहे हो?
جو دونوں ہاتھ میں لڈو رکھ رہے ہو؟ بتا رہے ہیں آپ سے. ارے دونوں ہاتھ میں لڈو رکھ رہے ہو؟ ارے جو صحابہ نے فتوا دیا وہ تو ہم آپ سے بول رہے ہیں. ارے وہ اس کے لیے دلیل تھوڑی ہے، وہ تو ایک اجتہاد کے اوپر دلیل ہے. کبھی اجتہاد میں غلطی ہو تو کیا حل نکالا جائے تو ایسا حل نکلے گا. اس کے لیے دلیل تھوڑی ہے کہ صحابی کو حکم لگاؤ. اچھا ان کی میں آپ کو غلطی بتاتا ہوں. انہوں نے غلطی کیا تھی؟ ارے یہ جو دلائل ہوتے ہیں بہت بڑی غلطی ہے، وہ تو بہت بڑی غلطی ہے. عمار بھی باقی جماعت کا تلے کرے گی، عمار اسے جنت اور اللہ کی طرف بلائے گا اور جماعت اسے دوزخ کی طرف بلائے گی. یہ بہت بڑی غلطی ہے. ان کی میں غلطی بتا رہا ہوں میں آپ کو میدان کی. انہوں نے مال غنیمت سے صرف ایک چادر ہی چوری کی تھی بس. اب چوری زیادہ بڑا گناہ ہے، پھر کسی کا قتل کرنا زیادہ بڑا گناہ ہے؟ صحابی کے لیے تو وہی بہت بڑا گناہ ہے. کون سا؟ چوری کرنا اور قتل کرنا وہ تو ہے ہی. ہاں تو پھر اگر وہ چادر چوری کرے گا، اگر دوزخ کی چادر اسے اڑا دی گئی ہے تو عمار ابن یاسر کو شہید کرنے والی جس نے شہید کیا وہ جاننا نا دوزخ میں. حضرت علی کی طرف سے جو جمل صفین میں صحابہ کو شہید کیا گیا تو حضرت علی کا معاملہ کیا ہوگا؟ ہاں کیسا؟ حضرت علی کی طرف سے جو صحابہ کو جمل صفین میں شہید کیا گیا، کس کو؟ صحابیوں کو، جو 2 جنگیں ہوئی بنو امیہ. اچھا کون سے صحابی تھے؟ بے شمار صحابہ اس میں شہید ہو، جمل میں اور اس میں. ہاں چلو تو پھر ہو گیا آپ کا. اس کے لیے کیا ہوگا؟ ہو گیا آپ کا. ہاں حضرت علی کے ساتھ کیا ہوگا؟ ہو گیا آپ کا. ارے جواب دو نا. ارے میں آپ کو وہی تو پوچھ ہو گیا آپ کا، پھر میں جواب دوں نا. تیاری کر لو. ہاں بولو. ہو گیا آپ کا. ہاں حضرت علی کے بارے میں حدیث ہے نبی علیہ السلام کی کہ جس طرح کافروں کو قرآن منوانے کے لیے میں نے ان کے خلاف قتال کیا تھا، اسی طرح سے میرے صحابہ میں ایک شخص ایسا بھی ہے جو مسلمانوں کو قرآن منوانے کے لیے قتال کرے گا. اور وہ قتال کس سے ہوا؟ کس سے ہوا؟ یہودی سے، خارجی سے یا کافر سے ہوا؟ حضرت علی کا قتال خوارج سے ہوا. خوارج سے. کس سے ہوا؟ خوارجوں سے ہوا. اچھا حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ سے نہیں ہوا؟ نہیں. ان سے کون سا قرآن منوائیں گے؟ ان سے کون سا قرآن منوائیں گے؟ بلکہ الٹا قرآن کے مطابق تو حضرت معاویہ تھے. اچھا حضرت معاویہ تھے. ہاں حضرت ابن عباس نے حضرت علی منہ پہ کہا نا کہ آپ معاویہ پہ غالب نہیں آ سکتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا قرآن میں وعدہ ہے کہ جس کو مظلومانہ شہید کر دے گا ہم اس کے ولی کی مدد کریں گے. تو حضرت معاویہ کو آپ ہرا نہیں سکتے. اور دیکھو دنیا دیکھی، حضرت علی شہید ہو گئے. جتنے بھی جنگیں ہوئی ہیں سب خارجی کے ساتھ ہی ہوئی ہیں نا. ہاں سیدھی بات ہے، سیدھی بات ہے. یہاں تو ابن عباس صحابی کہہ رہے ہیں نا حضرت علی کو کہ آپ حضرت معاویہ کو ہرا نہیں سکتے، غالب نہیں آ سکتے. حضرت معاویہ کے ساتھ میں کیا ہوا؟ وہ جنگ نہیں ہے، کیا ہے؟ میل ملاو ہے، وہ مورکا ہے یا محفل سجی تھی. ارے تو وہ کفر ایمان کی لڑائی تھوڑی ہے، وہ جنگ نہیں تھی. وہ کفر ایمان کی لڑائی نہیں ہے. نبی نے کفر ایمان کا ذکر تمہاری اماں میں لڑائی ہو جاتی تو کفر ایمان کی، تمہارے گھر میں مسلمان کہہ دیا نبی نے. تمہارے گھر میں ابا میں لڑائی ہوتی ہے تو کفر ایمان کی لڑائی ہوتی ہے کیا؟ وہ پہلے ہی نبی نے مسلمان کہہ دیا کہ میرے صحابہ میں ایک شخص ایسا بھی ہے جو مسلمانوں سے قتل کرے گا قرآن کو منوانے کے لیے. مسلمان کافر یا خارجی، تو خارج کو مسلمان کہہ سکتے ہیں نا. ہاں خارج کو مسلمان کہہ سکتے ہیں نا. اچھا کہہ سکتے ہیں. بالکل. آپ کو خارج کی تعریف نہیں معلوم اور مسلمان کی تعریف نہیں معلوم کہ مسلمان ہونے کے 2 درجے ہوتے ہیں. اچھا اسی لیے تم صحابہ کے فہم سے نہیں سمجھ رہے ہو، خواریجوں کے فہم سے سمجھ رہے ہو، کوفیوں کے. آپ کا یہ ماننا ہے کہ حضرت معاویہ سے حضرت علی کی جنگ ہوئی نہیں؟ ہوئی نا. اچھا پھر نبی کی تو حدیث ہے. تو وہ حق و باطل کی لڑائی تھوڑی ہے. وہ حق و باطل کی لڑائی تھوڑی ہے. اچھا یہ بات ہے. ہاں یہی بات ہے. نبی نے تو یہ حدیث کہاں لے کر جاؤ گے کہ اچھا تم مانتے ہو کہ یہ کفر ایمان کی لڑائی تھی؟ نہیں تم مانتے ہو کفر ایمان کی لڑائی تھی؟ نہیں ہم نہیں مانتے، ہم تو اجازتاً غلطی مانتے ہیں. تو کائے کو آیت پیش کر رہے تھے کہ یہ قرآن یہ کسی ایک شخص کے خلاف لڑے گا، وہ مسلمان ہوگا قرآن لے کر. میں نے قرآن کی آیت پیش کی ہے، آپ سے زیادہ سنتے ہیں. ارے تم نے ابھی حضرت علی کی فضیلت بتائی نا کہ قرآن سے لے کر لڑائی کرے گا. میں نے حدیث پیش کی ہے. ہاں حدیث ہے اور نبی علیہ السلام کی حدیث ہے. اللہ کے بندے ابھی ایک طرف بولتے ہیں اجتہادی لڑائی ہے اور دوسری طرف بولتے ہیں کہ کوئی کفر ایمان کی لڑائی ہے. کیا مسئلہ ہے تمہارا؟ میں نے کہا کفر ایمان کی لڑائی ہے. ابھی تم نے خارجوں والی حدیث اٹھا کے حضرت معاویہ کی جروں پہ چپکا دی. نہیں تو آپ دامن چھوڑا رہے ہو نا. کیا تم نے ابھی کہا کہ عمار کو باغی گروہ قتل کرے گا، عمار ان کو
اسلام کی طرف بلا رہا ہوگا, آپ نے خود ہی کفر کی طرف بلا رہے ہوں گے, تو پھر تم اتحادی لڑائی کیسے بول رہے ہو؟ حضرت معاویہ سے حضرت علی کی جنگ ہی نہیں ہوئی. ارے مورکا کہتے ہیں ہم اسے. ٹھیک ہے, ایک حدیث اور بتاتا ہوں میں. علی سے محبت نہیں رکھے گا مگر مومن, اور علی سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق. اب یہ بتاؤ کہ حضرت علی سے بغض کون کون رکھتے تھے؟ رافضی خارجی ان کے کیا, رافضی خارجی ان کے کیا جنہوں نے ان کو شہید کیا. حضرت معاویہ نے کبھی بغض نہیں رکھا؟ بالکل نہیں, وہ تو بولتے تھے کہ تم حضرت عثمان کا قصاص تو سب سے پہلے میں آپ کی بیعت کروں گا. حضرت معاویہ کی محبت تو یہ تھی کہ جب عیسائیوں نے تلوار محبت میں اٹھائی جاتی ہے پھر نفرت میں اٹھائی جاتی ہے. حضرت معاویہ کی حضرت علی سے محبت یہ تھی کہ جب عیسائی نے حملہ کرنے کی سوچے تو حضرت معاویہ نے فرمایا کہ عیسائی کتے, اگر تو نے یہ حرکت بند نہیں کی تو میں اور میرا بھائی علی ہم دونوں مل کر تمہارے کو ماریں گے. حضرت علی نے حضرت معاویہ نے حضرت علی سے محبت کا اظہار کیا. تم مجھے بتاؤ, تلوار محبت میں اٹھائی جاتی ہے پھر دشمنی میں اٹھائی جاتی ہے, بس اتنا بتاؤ. ہاں, دشمنی میں کون اٹھاتا ہے, غصے میں بھی اٹھاتا ہے نا آدمی. اچھا, تمہارے ابا تمہارے کو گھر میں پیٹ ڈالتے تو کیا تمہارے سے دشمنی ہوتی ہے؟ غصہ مطلب تمہاری اما تمہارے کو گھر میں پیٹتی تو کیا تمہاری اما کی تم سے دشمنی ہوتی ہے؟ حضرت علی پہ غصہ کرنے والا وہ تمہاری نظر میں کیا ہے؟ کس پہ؟ ہلو, ہاں, حضرت علی پہ غصہ کرنے والا تمہاری نظر میں کیا ہے؟ حضرت علی پہ غصہ کیا ہے کس نے؟ ارے تو اب اتنے تو بولا کہ دوسرے میں اٹھائی جاتی. ارے غصے میں تو کوئی کسی پر اگر کوئی میرے پہ حملہ کرے اور مجھے غصہ آ جائے میں اپنا بچاؤ کروں. ایک راستے پر ہو نا یار. ہاں تو ایک ہی راستے تم دو راستے پہ بھاگ رہے ہو بھیا. حضرت معاویہ, ارے حضرت معاویہ جنگ کرنے حضرت علی سے نہیں گئے تھے, حضرت علی حضرت معاویہ سے جنگ کرنے گئے تھے. کون جنگ کرنے گیا تھا؟ اچھا جنگ کرنے کون گیا تھا؟ اچھا, تمہارے ابا کو کوئی شہید کر دے تو تمہیں غصہ آئے گا کہ نہیں؟ اچھا, تو حضرت علی نے کس کو شہید کیا جو ارے حضرت عثمان اللہ کا خلیفہ شہید ہو گیا تو حضرت معاویہ ان کے رشتے دار ہیں, قریبی رشتے دار ہیں, تو ان کو غصہ نہیں آئے گا؟ تو غصہ کس پر نکالا جائے گا؟ خفیہ رابطیوں پر نا, جو حضرت علی کے گروہ میں چھپے ہوئے ہیں. اچھا, تو حضرت علی کی خلافت تم ان کا دفاع کیوں کر رہے ہو؟ جنہوں نے حضرت عثمان کو شہید کر دی تم ان کا دفاع کیوں کرتے ہو؟ ہم دفاع تو ان کا بھی نہیں کر رہے جو حضرت ان کو تو کبھی تم نے عام نہیں کیا. اچھا, وہ کدھر تھے جنہوں نے حضرت عثمان کو شہید کیا؟ کس کے گروہ میں تھے؟ حضرت علی کے, حضرت معاویہ کے؟ ابھی ارے میرے بھائی ابھی تو بات نہیں چل رہی ہے, نانی مر گئی, ابھی بات چل رہی ہے. حضرت معاویہ تمہارا منہج سلف نہیں ہے, رافضی منہج ہے. کون سا منہج ہے؟ رافضی منہج ہے. اگر یہ حدیث بیان کر کے اگر میں رافضی ہوں تو نہیں ہو تم, ہوں نہیں, یہ اندیشہ مت ظاہر کرو, ہوں نہیں ہو تم. اچھا, تو فتویٰ سب سے پہلے تم امام بخاری امام مسلم پہ لگاؤ, یہ حدیث انہوں نے جمع کی ہیں. ہاں, یہ سب جملے بازی مت کرو میرے ساتھ, گزرے ہوئے لوگوں پہ فتویٰ نہیں لگتا. اصول قاعدہ نہیں معلوم, گزرے ہوئے لوگوں پہ فتویٰ نہیں لگتا. ارے میں حدیث پیش کر رہا ہوں میں. ہاں, تو گزرے ہوئے لوگوں پہ فتویٰ نہیں لگتا. اچھا, مطلب یہ انہوں نے حدیث جمع کر کے وہ سائڈ سے ہو گئے, امت کو لڑا کے تمہارے کہنے کا مطلب یہ ہے. تو تم رہے ہو, تم اس کی حدیث کو غلط سمجھ رہے ہو. خطرناک ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں نازل کوئی بات فرمایا اور منکرین حدیث, اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ پتھر لے کر بھاگ گیا موسیٰ علیہ السلام کے کپڑے. اب وہ منکرین حدیث کون لے کر بھاگ گیا؟ موسیٰ علیہ السلام کے کپڑے پتھر لے کر بھاگ گیا. کون پتھر لے کے بھاگ گیا تھا؟ پتھر موسیٰ علیہ السلام کے کپڑے. ہاں, یہ قرآن میں کون سا ہے؟ میں حدیث میں ہے. کون سے حدیث میں؟ غالباً صحیح بخاری کی ہوگی. صحیح بخاری کی ہوگی پھر ہے. تو قرآن میں کیا ہے کہ پتھر لے کے بھاگ گیا کپڑے, کیا لے کے, کیا کپڑے, پتھر کپڑے لے کے بھاگ گیا. ہاں, قرآن میں. ہاں, کون سے آئے تھے؟ ارے حدیث کو بھی قرآن کہتے نا. حدیث کو قرآن کہتے ہیں. ہاں, یہ صحابہ کا منہج ہے. اچھا, صحیح بخاری کی روایت نہیں معلوم کہ حضرت عمر نے عورت سے کہا, حضرت عمر نے عورت سے کہا, حضرت عمر نے عورت سے کہا کہ قرآن میں ہے. ارے حضرت عمر نے عورت سے کہا کہ قرآن میں ہے گودنے والیوں پہ لانا جیسی کچھ حدیث ہے. تو عورت نے کہا کہ میں نے پورا قرآن پڑھی عمر, اس میں تو کوئی آیت نہیں ہے. تو کیا تم نے حدیث رسول نہیں پڑھی؟ تو ہاں اس میں ہے. تو حضرت عمر نے حدیث کو قرآن کہا. یہ تمہارے اہل سنت کے نزدیک قرآن حدیث دونوں وہی ہے. جو تم تو رافضیوں کے نزدیک نہیں ہے. رافضی قرآن کو مانتے, حدیث کو جھٹلاتے, کیونکہ اسی لیے حضرت علی نے رافضی خارجیوں کے خلاف قرآن سے جہاد کیا تھا. وہ کون سی حدیث ہے میرے بھائی؟ کس کی؟ کیا تمہارے کوئی آتا ہے تو ہے نہیں. جو موسیٰ
جب یہودیوں نے موسیٰ علیہ السلام پر اعتراض کیا کہ موسیٰ علیہ السلام نعوذ باللہ مرد نہیں ہے یا ان کی شرمگاہ میں کچھ کھوٹ ہے وغیرہ وغیرہ، تو اس کا جواب دینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے جب موسیٰ علیہ السلام ندی پہ نہانے گئے تو اللہ تعالیٰ نے پتھر کو حکم دیا اور پتھر کپڑے لے کے بھاگ گیا، موسیٰ علیہ السلام اس کے پیچھے دوڑ، حدیث میں بخاری میں ہی ہے آگے بس. تو بھائی جان وہ حدیث کا اسکین نمبر مجھے دے سکتے ہو؟ ارے دے دیں گے نا، پہلے حدیث سنو. وہ پتھر کپڑے لے کے بھاگا، موسیٰ علیہ السلام اس کے پیچھے بھاگے تو یہودیوں نے دیکھ لیے تو ان کی غلط فہمی دور ہو گئی کہ جو بدنام کرتے تھے موسیٰ علیہ السلام کو، تو ان کی غلط فہمی دور ہو گئی اس طرح. تو اب وہ منکرین حدیث قرآن کی آیت ایسے بولتا ہے کہ یہ آیت لانے کی، حدیث لانے کی کیا ضرورت تھی؟ نعوذ باللہ. تو کہ اللہ تعالیٰ نے لڑایا بندوں کو؟ جب تم بولو کہ امام بخاری مسلم نے لڑایا، ارے تو حدیث تو انہوں نے جمع کی ہے نا. تم تو کل اللہ تعالیٰ کو ہی بول دو گے. ایسی کوئی آیت آئے گی کہ جو بات سمجھ میں نہیں آئے گی تو اللہ تعالیٰ نے لڑایا لوگوں کو. کون سا ہے؟ جیسے وہ مشرکین کہتے تھے نا، وقال الذین اشرکوا ما شاء اللہ ما عبدنا من دونہ من شیء نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونہ من شیء. ارے سنو نا بھائی، یہ آیت کریمہ کیا ہے معلوم ہے؟ جب ان کو توحید کی دعوت دی گئی مشرکین کو، تو مشرکین کیا کہتے ہیں کہ اگر اللہ چاہتا تو ہم اور ہمارے باپ دادا غیر اللہ کی پوجا نہیں، عبادت نہیں کرتے. اللہ چاہتا ہے نا، اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ ہم شرک کریں، اور یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہوتا تو ہم حرام حلال نہیں کرتے. کیا کہا مشرکوں نے؟ اب ایمان والے مشرک سے لڑ رہے ہیں تو کیا تم یہ کہو گے کہ اللہ تعالیٰ ایمان والے مشرکوں کو لڑا رہا ہے؟ نعوذ باللہ. مسلم پہ الزام لگا دیا، باطل میں تمیز کر رہا ہے نا اللہ تعالیٰ. تو امام بخاری بھی حق باطل میں تمیز کر رہے ہیں نا. اچھا تو باطل کون ہے؟ رافضی خارجی، حضرت علی کے شیعہ جنہوں نے حضرت علی کو شہید کیا. تم نے کبھی حضرت علی کو شہید کرنے والے پہ لعنت کیا؟ حضرت علی کو شہید کیا ہے؟ ہاں، اچھا. عبد الرحمن ابن ملجم حضرت علی کا قاتل ہے، جو ان کا شیعہ تھا، جو حضرت علی کے گروپ میں تھا، شیعہ نے علی میں سے تھا، عبد الرحمن ابن ملجم. تو تم نے اس کا کبھی بھانڈا پھوڑے؟ تم کو تو نام بھی نہیں معلوم تھا عبد الرحمن ابن ملجم کا. کیوں کوفہ کی عورت نے حضرت علی کا سر لانے والے پر انعام رکھی؟ کوفہ کی عورت، کوفہ کی عراق کی عورت نے کیا انعام رکھی تھی؟ جو حضرت علی کا سر لائے گا میں اس سے نکاح کروں گی. خوبصورت عورت سمجھتا تھا کوفہ کی، حضرت علی کی شیعہ تھے نا. حدیث موجود ہے، ہم نے وہ آپ کے سامنے رکھ دی. ہم نے بھی تو رکھ دی. آپ کے پاس دفاع کرنے کے علاوہ کوئی چارہ ہی نہیں ہے. نہیں دفاع نہیں، ہمارا عقیدہ ہے، دفاع کی ضرورت ہی نہیں ہے. اللہ رسول نے صحابہ کا دفاع کیا، اللہ تو سب وہ اصحابی، میرے صحابہ کو برا مت کرو. یہ حدیث آپ نے کہیں میں دفاع کیوں کروں گا؟ علی سے محبت نہیں رکھے گا مگر مومن، اور علی سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق. بالکل بالکل صحیح بات ہے. کوئی صحابی حضرت علی سے بغض نہیں رکھتے تھے. وہی تو میں کہہ رہا ہوں، مسلمان حضرت علی سے بغض نہیں رکھتا. شیعہ رافضی رکھتے ہیں جنہوں نے حضرت علی کو شہید کیا. تلوار بغض میں اٹھائی جاتی ہے یا پھر محبت میں اٹھائی جاتی ہے؟ ارے یہ تو غصے میں بھی اٹھائی جاتی ہے، اپنے دفاع میں بھی اٹھائی جاتی ہے، تو اپنے بچاؤ میں بھی اٹھائی جاتی ہے. علی پر غصہ کرنا جائز ہے؟ تو کون غصہ کیا؟ تو کس نے غصہ کیا؟ تم نے تو کہا کہ تلوار غصے میں اٹھائی جاتی ہے، اپنے دفاع میں بھی اٹھائی جاتی ہے نا. تو حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے تلوار کیوں اٹھائی؟ غصے میں اٹھائی، بغض میں اٹھائی یا دشمنی میں اٹھائی؟ جو حضرت علی نے ان کے خلاف سوچ کے اٹھائی وہی انہوں نے سوچ کے اٹھائی. اچھا تو حضرت علی نے کیا سوچ کے اٹھائی تھی؟ بولو. وہ تو خلاف، علی کے خلاف کھڑے، جو خلیفہ ہوتا ہے نا اس کی بیعت کرنا ضروری ہوتی ہے، اور علی اس وقت خلیفہ تھے جب بیعت کی تھی حضرت معاویہ نے. حضرت علی نے تو حضرت ابو صدیق کی بیعت کی تھی کیا؟ حضرت ابو صدیق جب خلیفہ بنے تھے تو حضرت علی نے بیعت کر لی تھی کیا؟ بیعت نہیں کی تھی لیکن میں چندل تھی. تو پھر حضرت ابو صدیق ان کے خلاف تلوار اٹھاتے درست ہوتا؟ تو بھائی جان انہوں نے بغاوت نہیں کی نا. تو حضرت معاویہ نے کدھر بغاوت کی؟ اچھا بغاوت نہیں کی؟ نہیں. اچھا مطالبہ کرنا بغاوت ہوتا ہے؟ مطالبہ کرنا بغاوت نہیں ہوتا، لیکن مطالبے میں ایسے الفاظ کیے جاتے ہیں جو سامنے والا غصہ آتا ہے. اچھا تم سمجھاؤ گے ہم کو دین اسلام؟ صحابہ سے نہیں سمجھیں گے، تم سے سمجھے، تمہارے جیسے بیک کالوں سے سمجھے ہے نا. صحابہ کو چھوڑ دیں ہم، تم سمجھاؤ گے اب ہم کو. اتنے برے دن آ گئے ہمارے. نہیں تم خارجی ہو، اتنے برے دن آ گئے تمہارے سے سمجھیں گے ہم قرآن حدیث. بیڑا کرا تم. ارے بھائی تو آئینے میں سامنے کھڑے رہ کے بات کیا کر. تم صرف علی کے لیے ہی بغض رکھتے. ارے یہ جو تم نے معنی مفہوم بنائے ہوئے شیعہ رافضیوں کا ہے. جو دیکھو تم نے جو حضرت علی کی محبت کا پیمانہ بنایا نا کہ علی سے محبت نہیں کرے گا مگر مومن اور بغض نہیں رکھے گا منافق، ہے نا.
تو تم نے اس محبت اور منافقت کا جو مفہوم بنائے ہو، تم نے کیا بنائے ہو کہ حضرت علی سے محبت کی علامت یہ ہے کہ حضرت معاویہ سے بغض رکھا جائے، یہی معنی ہے نا تمہارا؟ یہ شیعہ رافضیوں کا مفہوم ہے، یہ اہل سنت کا نہیں ہے۔ نہیں کہا تو پھر کائے کو حضرت معاویہ کے آگے پیش کر رہے ہو حدیث کو؟ بھائی بول تو نہیں رہے، دونوں ہاتھ میں لڈو تو وہی رکھ رہے، زبان غلطی کو لے کر اور دل تمہارا ساتھ نہیں دے رہا ہے۔ اچھا ہاں، کیونکہ منافق کی علامت یہ ہوتی ہے کہ اس کے دل میں کچھ ہوتا ہے، زبان پہ کچھ ہوتا ہے۔ خارجی تو آپ سے چل رہی ہے جناب، خوارجوں نے خروج کیا، حضرت علی نے خوارجوں کو مارا، رافضیوں کو پیٹا، ان کے شہن علی نے ان کو شہید کیا، اس میں بیچارے بنو امیہ کو ان کا کیا لینا دینا؟ تم اس کو چھوڑ کر پوری بات ان پہ نکالتے ہو۔ حضرت یہ تم جنہیں رحمت اللہ کہتے ہو، یزید معاویہ رضی اللہ عنہم جنہیں آپ کہتے ہو رحمت اللہ، یزید کو آپ جنتی ثابت کر رہے تھے، پہلا جب ہمارا یہ عقیدہ ایمان ہے ہو گیا کہ حضرت اللہ کے نبی کی حدیث اس کے یزید کے تعلق سے ہے، تو ہمارا ایمان ہے حدیث پر، ہم حدیث کا انکار نہیں کر سکتے اور ہمارا ایمان جائے گا۔ حدیث بتاؤ کیا حدیث ہے وہ؟ قسطن دنیا جتنے لوگ شامل ہے سب مغفور لہم ہے، بخشے بخشائے ہیں۔ نہیں تو پہلا لشکر، دوسرا لشکر یا پہلا لشکر؟ پہلا حملہ یزید نے کیا تھا یا کسی اور نے کیا تھا؟ پہلا انہیں نہیں کیے تھے۔ اچھا، جو ایوب انصاری تو کس لشکر میں شہید ہوئے تھے؟ پہلے میں؟ یزید کے لشکر میں، یزید کے لشکر میں وفات پائے۔ میں آپ سے کیا پوچھ رہا ہوں؟ ارے یزید کے لشکر میں وفات پائے نا، پہلے لشکر میں شہید ہوئے تھے، دوسرے تیسرے پہلے میں اچھا پہلے میں ہوئے تھے۔ اگر میں حدیث آپ کو ابو داؤد سے لا کے دے دوں؟ کہیں سے بھی نہیں لا سکتے تو، وہ ابو داؤد کی حدیث ہے وہ۔ ہاں تو میں لا کر دے دوں؟ ارے نہیں ہے نا، کہیں بھی ایسی حدیث نہیں ہے۔ قسطن دنیا پہ اس سے پہلے کسی نے حملہ کیا ہی، ارے ہم بول رہے ہیں نا قسطن دنیا پہ کسی نے حملہ کیا ہی نہیں، تو پھر میں آپ سے حدیث لا کر دوں؟ تمہارے پاس ہے ہی نہیں نا ابھی۔ ارے وہ قسطن دنیا نہیں پہنچے تھے نا جن کا تم بول رہے ہو نا، وہ نکلے ضرور تھے، وہاں پہنچے نہیں تھے، تو وہ دیو مت کرو، کسی اور گلو بنایا کرو۔ پہنچے نہیں تھے؟ ہاں، جو قسطن دنیا پہ حملہ کرے گا وہ، انہیں قسطن دنیا کے لیے نکلے لیکن پہنچے نہیں، واپس آ گئے، سمجھ گئے؟ یہ فرق ہے اس میں۔ ہاں ٹھیک ہے، میں آپ کو حدیث لا کر دیتا ہوں۔ ارے تم کو علم تو ہوتا نہیں، وہ زیادہ ادھورا علم لے کے بات کرنے آ جاتے ہو، جاؤ پھر سے تیاری کر کے آؤ۔ تو تمہیں معلوم پڑے گا، مجھے معلوم پڑے گا، ابھی تمہیں پتہ چل گیا نا، ابھی سپنے دیکھو۔ کدھر پتہ چل گیا؟